اس کے بعد شیر کی تصویر والا جھنڈا لہرایا۔ اس کے سائے میں شہزادہ اسد بن کرب غازی اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فیروزہ نگار جمشیدی اسلحہ پہنا تھا۔ سرخ اور سفید گھوڑوں کے عرابے ساتھ تھے۔ اسد کے سر پر زر کبار تاج چمکتا تھا۔ اس کے پیچھے 40,000 سوار بھاری اسلحہ اور آئینہ دار گھوڑوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی، گرز اور تلوار تھی، جو جوش و خروش سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب اسد نے امیر حمزہ کو راستے میں کھڑا دیکھا، وہ گھوڑے سے اترا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے امیر حمزہ کو گلے لگایا اور فتح کی دعا مانگی۔ اسد نے کہا کہ نانا جان، آپ خدا کے حفظ و امان میں رہیں۔ امیر حمزہ نے دعا قبول کی اور کہا کہ خدا تمہیں فتح دے۔ تمام سرداروں نے اسد کو گلے لگایا اور ہر ایک نے اسے تحفے دیے۔ اس کے بعد اسد نے امیر حمزہ سے رخصت مانگی۔ شاہزادہ اسد نے اپنے نانا صاحب قرآن سے رخصت مانگی۔ صاحب قرآن نے کہا، تمہارا سفر مبارک ہو، سلامت جاؤ اور سلامت واپس آؤ، خدا تمہیں دشمن پر فتح دے اور تمہاری صورت جلد دوبارہ دکھائے۔ اسد نے نانا کے پاؤں چھوئے، دعا لی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہار کی ہوا کی طرح عظیم الشان لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر امیر حمزہ کے محلات میں رونا اور آہوزاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ شہزادہ اسد کی روانگی پر غمگین تھے۔ خیموں اور بارگاہوں میں سامان سفر، شکار کے اسباب اور عیش و عشرت کی چیزیں لدی جا رہی تھیں۔ جنگ اور دیگر موسیقی کے آلات بھی ساتھ تھے۔ امیر حمزہ ابھی بارگاہ میں نہیں پہنچے تھے کہ نگولوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہ عیاران عمرو بن امیہ اپنے چاروں عیاروں کے ساتھ آ رہا ہے۔ سب عیاری لباس اور سرداری قلعہ میں ملبوس تھے۔ ان کے جسم پر عیاری کے بانے، سر پر کمند، بازو پر پتھروں کی توڑی اور گلے میں زر بفتی کنتورا تھی۔ وہ چست و چالاک، عیاری اور مکاری کی زینت لے آئے۔ امیر حمزہ کے قدموں میں گر کر انہوں نے سلام کیا۔ امیر نے سب کو گلے لگایا۔ عمرو اور اس کے ساتھی بے اختیار رو پڑے۔ عمرو نے کہا، اے نامدار آقا، آپ ہماری قدر کرتے ہیں، اس سفر میں ہماری خیر کی دعا کریں۔ ہم شہنشاہ ساحران افراسیاب سے مقابلہ کرنے طلسم میں جا رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عمرو نے مزید کہا کہ وہ اپنے بیٹے چالاک بن عمرو کو اپنی جگہ سردار عیاران بنائیں اور اسے اپنی خدمت سونپیں۔ امیر نے یہ وصیت مان لی اور چالاک کو سردار عیاران بنا دیا۔ سب نے اسے قبول کیا۔ شہزادہ اسد کے لشکر کے بعد عمرو اور اس کے ساتھی رخصت ہو کر آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جا کر عمرو نے چاروں عیاروں سے کہا، بھائیو، ہم سب الگ الگ صحرائے طلسم میں داخل ہوں گے۔ جیسے کہاوت ہے کہ ڈھول اپنا راگ، اس سے فائدہ یہ ہوگا اگر کوئی گرفتار ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آ سکے گا۔ سب عیار عمرو کی بات مان کر الگ الگ ہو گئے۔ مہتر قرآن ایک سمت، برق فارنگی دوسری طرف، زرغام کسی اور راہ اور جانسوز کسی اور سمت چل پڑے۔ عیار کی تیز رفتاری اپنی مثال آپ ہے، یہ بھی بزرگوں کی عطا ہے۔ عمرو اپنی جست و خیر کے ساتھ اس کے راستے سے ہٹ گیا جس پر شاہزادہ اسد کا لشکر جا رہا تھا۔ اب شاہزادہ اسد کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اسد اپنے شاندار لشکر کے ساتھ یقینی کی سرحد سے گزر کر اس مقام پر پہنچا جہاں پہاڑ پر نقارہ اور چوب رکھی جاتی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے احد سلیمان افراسیاب کو پیغام بھیجتا تھا۔ اسد نے ایک بلند و بالا پہاڑ دیکھا جس کی چوٹی آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی بلندی ایسی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہزادہ اسد وہاں پہنچا اور ایک لمحے کو رک کر اس پہاڑ کو دیکھا۔ اس کے دامن میں رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ تھا، جہاں گھاٹیوں سے آبشار بہہ رہی تھی اور بلبلیں اپنی سریلی آوازوں سے فضا کو معطر کر رہی تھیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر نقارہ رکھا تھا اور ایک 16 سالہ پیر وہاں بیٹھا تھا۔ جب اسد نے پہاڑ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس پیر نے پکار کر کہا، اے نوجوان، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پہاڑ طلسمات اور بلا کی جگہ ہے، یہاں جانے والا واپس نہیں آتا۔ اپنی جوانی پر رحم کر ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسد نے جواب دیا، اے پیر، بہادر مرنے سے نہیں ڈرتے،
ہم حمزہ حجاری کے نواسے ہیں، شہزادہ اسد بن کرب غازی، میری راہ کوئی نہیں روک سکتا، میں طلسم فتح کرنے جا رہا ہوں۔ پیر نے اسد کا نام سن کر کہا، اگر تم نے فتح کا ارادہ کر لیا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر جاؤ اور اپنا پورا قصہ بیان کرو۔ اسد نے گھوڑا آگے بڑھایا اور اپنے لشکر کے ساتھ درہ و کوہ میں داخل ہو گیا۔ پہاڑ پر پرندوں نے نقارہ بجایا اور افراسیاب کو خبر دی کہ حمزہ کا نواسہ اسد بڑی فوج کے ساتھ طلسم فتح کرنے سرحد میں داخل ہوا ہے۔ افراسیاب نے فوراً ساحری چوکیوں کو خط لکھے کہ اسد کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ طلسم کے ساحر اسد کی آمد سے آگاہ ہو گئے اور اسے پکڑنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن اسد نے درہ عبور کیا اور ایک سرسبز و شاداب صحرا میں داخل ہوا، جہاں سبزہ لہلہا رہا تھا اور خضر و پھولوں کی خوشبو سے جنگل معطر تھا۔ شہزادہ اسد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دشت کو جنگل بنایا، آگے بڑھتا گیا۔ سامنے ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ ساتھیوں نے کہا، حضور اس باغ کی بہار میں سیر کریں اور پھولوں کا نظارہ کریں۔ اسد باغ کی طرف چلا، قریب جا کر دیکھا کہ باغ کا دروازہ کاریگروں نے سنگ مرمر، سماق اور معدنیات سے تراش کر آئینے کی طرح صاف کیا تھا اور دروازہ عاشق کے آغوش کی طرح کھلا تھا۔ نہ کوئی چوکیدار تھا، نہ ہی کوئی پاسبان۔ شہزادہ باغ میں داخل ہوا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ وہاں ہر قسم کے پھول کھلے تھے، نہریں بہتی تھیں اور فوارے چھوٹتے تھے۔ شہزادہ اسد اس خوبصورت باغ میں داخل ہوا، جہاں فواروں سے پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے جیسے ساون کی پھوار۔ یہ باغ جنت کی مانند تھا، لیکن وہاں سناٹا تھا، نہ کوئی انسان تھا نہ حیوان۔ باغ کے بیچ ایک 100 گز لمبا چوڑا چبوترا تھا جو مرصع پتھروں سے بنایا تھا۔ اس کے چاروں طرف لالوں کے پھول پھیلے تھے۔ اسد نے اپنا لشکر چبوترے کے گرد ٹھہرایا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور چبوترے پر پھولوں کا تختہ کھلا۔ اس کے اندر سے ایک جادوئی اسد نکلا جو آتش فشاں کی طرح پھیلا۔ اسد کا سارا لشکر خیموں اور بارگاہ سمیت اس جادو میں غائب ہو گیا اور اسد تنہا رہ گیا۔ اسد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا گھوڑا پر لگا کر اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ اچانک باغ دوبارہ اس طرح نظر آنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسد اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے رو پڑا۔ باغ اب اسد کو خار کی طرح چبھنے لگا۔ وہ تنہا چبوترے پر بیٹھا سوچنے لگا کہ یہ طلسم کی جادوئی دنیا ہے جہاں بہت سے خطرات پیش آئیں گے۔ پہلی ہی منزل میں گھبرانا ٹھیک نہیں، اسے ہمت سے اپنی منزل کی تلاش کرنا ہوگی۔ یہ سوچ کر اسد باغ میں ادھر ادھر پھرا۔ اسے ایک دوسرا دروازہ نظر آیا۔ وہ اس دروازے سے نکل کر پیدل سفر پر روانہ ہوا۔ ہر قدم پر اس کے پاؤں میں چھالے پڑتے اور ہر سانس کے ساتھ آہوزاری نکلتی۔ طلسم کا صحرا اس کے لیے پھولوں کو بھی کانٹوں میں بدل رہا تھا۔ رات دن چلتے چلتے تیسرے دن اسے ایک شہر کی جھلک نظر آئی۔ وہ گرتا پڑتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسد نے یہ منظر دیکھا اور بغیر کسی روک ٹوک کے شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر آبادی سے بھرا تھا، گلیاں اور کوچے صاف اور عاشق کے دل کی طرح شفاف تھے۔ ہر طرف تاجر اور دکاندار اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ ایک طرف صراف سونے چاندی کے ڈھیر لگائے بیٹھے تھے، دوسری طرف بزاز اطلس اور ریشمی کپڑوں کے تہان کھولے تھے۔ حلوائی سونے چاندی کے تھالوں میں لذیذ مٹھائیاں بیچ رہے تھے۔ نان بائی، کسائی اور گل فروش اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ کہیں گھریلو سامان کی دکانیں تھیں، کہیں ساکھیوں کی بناوٹ تھی اور کہیں طوائفیں زربفت کی ساڑیوں اور جواہرات سے سج کر عاشقوں کو لبھا رہی تھیں۔ وہ سونے چاندی کی ترازوؤں میں اپنی خوبصورتی کا وزن کرواتی تھیں اور عاشقوں کو اپنی اداؤں سے متاثر کرتی تھیں۔ اسد شہر کی سیر کرتا پھر رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ ایک حلوائی کی دکان پر رکا۔ اس نے جیب سے سونا نکال کر حلوائی کو دیا اور کہا کہ مٹھائی دے دو۔ حلوائی نے وہ سونا پھینک دیا اور کہا، اے شخص، یہ ہمارا روپیہ نہیں ہے، اپنا سونا واپس لے لو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اسد نے سونا واپس لے لیا اور پوچھا، بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ حلوائی نے جواب دیا،
یہاں یہ روپے نہیں چلتے، بچوں کے کھیلنے والے ہیروں اور اشرفیوں سے ہمارا کیا کام؟ اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ جولی بھر کر سونا اور جواہرات لا کر اسد کو دکھائے۔ ملازم نے جواہرات جھولی بھر کر دکھائے۔ اسد نے پوچھا، یہاں خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ حلوائی نے کہا، ہمارا رائج سکہ لے آؤ اور جو چاہو خرید لو۔ اسد نے پوچھا، کس کا سکہ چلتا ہے؟ حلوائی نے بتایا کہ افراسیاب کا سکہ چلتا ہے۔ اسد نے شہر کا نام پوچھا تو حلوائی نے کہا، اسے ارسمان کہتے ہیں۔ اس نے کاغذ کا ایک سکہ دکھایا جس پر ایک طرف بادشاہ کی تصویر اور دوسری طرف نقش و نگار تھے۔ حلوائی نے کہا، یہ سکہ یہاں چلتا ہے، ورنہ اپنا راستہ لو۔ اسد نے یہ سن کر دوسری دکان پر جا کر کھانا مانگا، لیکن وہاں بھی یہی جواب ملا۔ بھوک سے تنگ اسد غصے میں آ گیا اور بولا، اس شہر کو ناپرسان کہتے ہیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس نے ایک حلوائی کی دکان سے مٹھائی کا تھال اٹھایا۔ دکاندار نے چور چور کا شور مچایا۔ لوگ دوڑ کر آئے، لیکن اسد نے ایک شخص کی گردن پکڑ کر دوسرے کے سر سے ٹکرائی اور کئی کو زخمی کر دیا۔ وہ حلوائی کی دکان پر چڑھ گیا، اس کی چوکی سڑک پر پھینکی، مٹھائی کا تھال سامنے رکھ کر کھانا شروع کیا اور جو قریب آیا اسے مارتا گیا۔ دکاندار بھاگ کر حاکم کے پاس گئے۔ راوی بتاتا ہے کہ یہ شہر افراسیاب نے اپنی زوجہ ملکہ حیرت جادوگر کے لیے بنایا تھا اور اس کی حاکم بھی وہی تھی۔ شہر میں ایک بے نور گنبد تھا جس کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے میں 12,000 ساحر رہتے تھے، دوسرے میں ہزاروں گھنٹوں اور نقاروں کا انتظام تھا جو طلسم کے باشندوں کو بیدار کرتا تھا۔ تیسرے دروازے میں ملکہ حیرت جادوگر بیٹھ کر طلسم کی سیر کرتی تھی، وہاں سے پورا طلسم کا نظارہ دیکھتی تھی۔ اس کے ایک طرف طلسم گلشن اور ملکہ حیرت کا خاص مسکن تھا جو بہت دلکش تھا۔ یہ شہر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ملکہ جب گنبد کی سیر کو آئے تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس وقت ملکہ حیرت گنبد میں بیٹھی طلسم کی سیر دیکھ رہی تھی۔ 1700 کنیزیں زیورات سے سجی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ملکہ حیرت جادوگر نے اپنی وزیر زادی زمرد جادوگر سے کہا کہ معلوم کرو کہ یہ شور مچانے والا کون ہے اور اس نے یہ ہنگامہ کیوں برپا کیا ہے۔ زمرد جادوگر نے جا کر حالات معلوم کیے اور فریادیوں کو ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ رعایا نے بتایا کہ شہزادہ اسد نے ظلم کیا اور دکان سے مٹھائی چھین کر کھائی۔ ملکہ نے اپنی خواص گلشن جادوگر کو حکم دیا کہ اس ہیرے اسد کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے لے کر آئے۔ گلشن جادوگر اپنے ساحروں کے ساتھ اسد کے قریب پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان تخت پر بیٹھا مٹھائی کھا رہا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ پورا بازار اس کی چمک سے روشن ہو گیا، گلیاں وادیوں کی طرح دلکش لگنے لگیں۔ گلشن جادوگر اسد کو دیکھتے ہی اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے پکار کر کہا، تم کون ہو جو ہماری ملکہ کی رعایا پر ظلم کرتے ہو اور چھین کر کھاتے ہو؟ اسد نے اس کی آواز سنی، سر اٹھایا اور دیکھا کہ ایک ساحرہ جس کے ماتھے پر ٹیکا، گلے میں سحر کی مالا اور ساڑی بندی چلی آ رہی ہے۔ اسد نے سوچا کہ یہ ساحرہ مجھے جادو سے پکڑنا چاہتی ہے، لیکن اس کی یہ شیخی ناکام ہو جائے گی۔ اس نے کہا، ذرا قریب آؤ، اپنا حال سناؤ، پھر تمہاری ملکہ کے پاس چلوں گا۔ گلشن جادوگر قریب آئی۔ اسد نے آنکھ سے اشارہ کیا اور جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اسد نے اس کی گردن پکڑ لی، اس کا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا تاکہ وہ جادو نہ کر سکے۔ پھر اسے اسی دوپٹے سے دکان کے ستون سے باندھ کر چند کوڑے مارے کہ وہ بلبلا اٹھی۔ اسد نے پھر مٹھائی کھانا شروع کی۔ دکاندار یہ منظر دیکھ کر شور مچانے لگے اور اسد کو دھمکیاں دینے لگے، لیکن کوئی قریب نہ آیا۔ اسد بے فکر مٹھائی کھاتا رہا۔ دکاندار بھاگ کر ملکہ حیرت کے پاس گئے اور شکایت کی۔ ملکہ نے یہ سن کر غصہ کیا اور زمرد جادوگر سے کہا کہ اس بدماش کو پکڑ کر لاؤ اور گلشن جادوگر کو چھڑاؤ۔ زمرد جادوگر جادوئی طاقت سے اڑ کر اسد کے پاس پہنچی۔ اس نے جادو کیا جس سے اسد کے بازوؤں کی طاقت ختم ہو گئی۔ زمرد نے گلشن جادوگر کو آزاد کیا اور اسد کی گردن میں رسی ڈال کر اسے اڑاتی ہوئی ملکہ حیرت کے پاس لے آئی۔ گلشن جادوگر بھی ساتھ تھی۔ اسد نے دیکھا کہ ملکہ حیرت زری لباس میں مسند پر بیٹھی ہے اور 1700 عورتیں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی ہیں۔
اسد نے اس منظر کو دیکھا اور ملکہ حیرت نے شاہزادہ اسد کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم گلستان کے پھول کی طرح اس شہر میں کیسے آئے اور گرفتار کیوں ہوئے؟ اسد نے جواب دیا، میں حمزہ صاحب قرآن کا نواسہ ہوں اور طلسم فتح کرنے آیا ہوں۔ حمزہ کا نام سن کر ملکہ حیرت چونک اٹھی۔ اس نے اپنی خواص سے کہا کہ اس کی تصویر نکال کر چیک کرو کہ یہ وہی اسد ہے یا کوئی اور۔ خواص نے ایک پرانی تصویر نکالی اور اسد سے ملائی جو بالکل اسی کی طرح تھی۔ ملکہ نے اسد سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اسد نے کہا، میں اسد ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ جادوگریوں نے حکم مانا۔ انہوں نے اسد کو بے ہوش کر کر صحرائے طلسم میں پھینک دیا۔ جب اسد کی آنکھ کھلی وہ ایک سرسبز صحرا میں تھا۔ وہ اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ یہ صحرا بہت خوبصورت تھا، جہاں ہر طرف سبزہ بلند نخل اور رنگین پھول تھے۔ یہ صحرا آسمان کی طرح سبز تھا، جہاں شمشاد، قمری اور فاختہ کی آوازیں گونجتی تھیں۔ بلبل پھولوں کی شکایت کرتی تھی اور سنبل کی زلفیں شفق کی طرح لہراتی تھیں۔ شبنم پھولوں پر چمکتی تھی اور نسرین کی لطافت دل کو لبھاتی تھی۔ کنووں اور چشموں کے کنارے انگور کی بیلوں سے سجے تھے جو شرم سے جھک جاتی تھیں۔ نہریں بہتی تھیں جن پر گلکاری نظر آتی تھی۔ بیلا، موتیا، نسرین، نسترن، شبو، نرگس اور یاسمین کے پھول ہر طرف کھلے تھے۔ لالا کول اور گل فرنگ رنگ برنگے مناظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا پھولوں کے ساتھ اترتی تھی اور نہروں کا پانی آب حیات کی طرح صاف تھا۔ ہرن اور دیگر جانور ادھر ادھر پھرتے تھے اور کوئل، شامہ اور دیگر پرندے جھولوں پر جھومتے گاتے تھے۔ شاہزادہ اسد اس خوبصورت صحرا میں پرندوں کو دیکھتا رہا جو پانی میں منقار ڈال کر اپنے پر صاف کرتے اور پھر اڑ جاتے۔ اسد اس بہار کے نظارے دیکھتا ایک جگہ پہنچا جہاں ایک جنگل تھا۔ وہاں بہت سے آدمی پھول چنتے اور گہنے بناتے نظر آئے۔ اسد نے پوچھا، بھائیو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سب اپنے اپنے ملکوں کے شہزادے ہیں، شکار کے لیے نکلے تھے اور اس صحرا میں پھنس گئے۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، اس لیے ہم نے یہی رہنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں ایک شہزادی رہتی ہے جو ہر روز پھول کا گہنا مانگتی ہے۔ ہم پھول چنتے ہیں، گہنے بناتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں کھانا دیتی ہے۔ اب تم بھی یہاں سے نکل نہیں سکو گے، ہمارے ساتھ رہو اور پھول چن کر گہنے بناؤ، یہی تمہاری زندگی اور روٹی کا ذریعہ ہے۔ اسد نے کہا، استغفر اللہ، میں غلامی نہیں کرتا، یہ کام تمہیں ہی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا، ابھی تم تازہ ہو، پیٹ بھرا ہے، کچھ دن بعد بھوک سے چربی گل جائے گی اور تم خود گہنے بنانے لگو گے۔ اسد نے ان سے مزید بات نہ کی اور الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ درخت سے پھول توڑ کر کھائے اور چشمے سے پانی پی کر پیاس بجھائے، لیکن جب اس نے درخت کی شاخ پکڑی وہ ہاتھ سے بلند ہو گئی۔ جو پھل زمین پر گرے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ جب اس نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی وہ ناکام رہا۔ چشمے کا پانی بھی ہاتھ لگانے پر ریت بن گیا۔ دن گزرا اور شام ہوئی۔ چند کنیزیں کھانے کے خوان لے کر آئیں۔ وہ سب آدمی دوڑ کر کھانا لینے لگے۔ کنیزیں کھانا دے کر چلی گئیں اور وہ سب کھانے لگے۔ اسد دور بیٹھا دیکھتا رہا، لیکن کسی نے اسے ایک نوالا بھی نہیں دیا۔ اس رات اسد بھوکا پیاسا سویا۔ صبح ہونے پر وہ اٹھا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ شاہزادہ اسد نے دیکھا کہ صحرا میں قیدی پھول چننے میں مصروف ہیں۔ اس نے فریضہ نماز ادا کیا اور انتظار کیا۔ قیدیوں نے اسد سے کہا، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ورنہ اس صحرائے طلسم میں بھوکا پیاسا مر جاؤ گے، یہاں نہ پانی ملے گا نہ دانا۔ اسد نے کہا، میں بھوکا ہوں لیکن تمہارا سمجھانا چھوڑ دو۔ وہ سب پھول چننے لگے۔ دن گزرا اور شام کو کنیزیں کھانا لے کر آئیں۔ اسد نے انہیں ڈانٹا، سب کھانا رکھ دو اور چلی جاؤ۔ کنیزوں نے اسد کو غصے میں دیکھا اور قیدیوں کو پکارا کہ یہ شخص تمہارا کھانا چھین رہا ہے۔ قیدی دوڑ کر آئے۔ اسد نے دو ایک کے سر پر تلوار ماری اور کنیزوں کو تمانچے لگائے، سب کو مار کر بھگا دیا اور کھانا چھین کر بیٹھ گیا۔ اس نے قیدیوں کے سامنے دکھاوے سے کھانا شروع کیا۔
کنیزیں روتی ہوئی ملکہ الماس پوش جو افراسیاب کی بھانجی اور طلسم کی مختار تھی کے پاس گئیں۔ راوی بتاتا ہے کہ افراسیاب نے الماس پوش کو اپنی بیٹی بنایا تھا اور اسے طلسم کی سلطنت کا مختار مقرر کیا تھا۔ وہ ہر روز نوروز کے تخت پر بیٹھتی تھی اور 18,000 شہزادیاں اور بادشاہ اسے نذر اور سلام پیش کرتے تھے۔ اس صحرا کو الماس پوش بہت پسند کرتی تھی، اس لیے افراسیاب نے اس کے لیے ایک محل بنوایا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس کی خدمت میں سندل جادوگر تھی جو اس وقت افراسیاب کے دربار میں حاضر ہوئی۔ کنیزوں نے الماس پوش ملکہ ماجبین سے شکایت کی کہ ایک نیا قیدی آیا ہے جو نہ پھول چنتا ہے نہ گہنا بناتا ہے بلکہ زبردستی کھانا چھین کر کھاتا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو پکڑ کر محل میں لایا جائے۔ کنیزوں نے گنگا جمنی خانوں پر کھانا رکھ کر اسد کے قریب پہنچا کر کہا، اے بدماش قیدی، تیری یہ شرارتیں کیا ہیں؟ زمین پر قزا ناچتی ہے اور تو ڈٹائی سے کھانا کھاتا ہے جیسے تو نے خود پکایا ہو۔ اسد نے دل میں سوچا، یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، اور کہا، تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ شہزادہ اسد نے کنیزوں کو مارنا شروع کیا اور ان کے دوپٹے، عصا اور ہاتھوں کے کڑے چھین لیے۔ کنیزیں خان چھوڑ کر بھاگ گئیں اور قیدی کھیتوں کے پیچھے چھپ گئے۔ اسد ان کے پیچھے دوڑا جس سے زبردست ہنگامہ برپا ہوا۔ ملکہ الماس پوش یہ شور سن کر محل سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن اور آنکھیں یوسف ثانی کی طرح دلکش تھیں، شراب کے نشے میں مست کھیتوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ ملکہ نے اسد سے کہا، اے شخص، یہ لوٹ مار کرنا اچھا نہیں، اس سے کیا فائدہ؟ اسد جو بھوک کی وجہ سے تنگ تھا اس نے کہا، میں نے بھوک کی وجہ سے کھانا چھینا۔ ملکہ نے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ اسد نے جواب دیا، اے ملکہ، ہم تمہارے حسن کے دیدار کے پیاسے ہیں، تمہارا حسن ہماری زکوٰۃ ہے۔ ملکہ نے غصے سے کہا، یہ بے کسی کی بات خدا نہ کرے، اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو ورنہ اپنا راستہ لو۔ اسد نے کہا، ہم کہیں نہیں جائیں گے، تمہارا آستان ہمارا سر ہے، محبت ہر انسان کو مجبور کرتی ہے۔ یہ باتیں صحرا میں ہو رہی تھیں جب خواص نے کہا، شہزادی، یہ شخص ٹھگ ہے، اسے قید کرو ورنہ دشمن اسے بدنام کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ملکہ نے اسد سے کہا، اگر تم واقعی بھوکے ہو تو میرے محل میں آؤ، کھانا کھاؤ اور دل بہلاؤ۔ اسد ملکہ کے ساتھ اس کے محل کی طرف چلا۔ اس نے محل کو دیکھا جو جنت کے باغ کی طرح تھا۔ اس کی دیواروں پر جواہرات کی کڑھائی تھی جو آئینہ سکندری کو شرما دیتی تھی۔ رنگین دیواروں پر پریوں کی تصاویر بنی تھیں اور اس کی میناریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اسد نے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے زینے پر قدم رکھا کوئی جادوئی قوت اسے پیچھے پھینک دیتی۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار گرا۔ ملکہ نے یہ دیکھ کر ہنسی اور کہا، تم نے پرائے محل کو کھیل سمجھ لیا۔ اس نے اپنی وزیر زادی دل آرام جادوگر سے کہا کہ اس جگہ سندل جادوگر نے شہر کو حصار باندھا ہے جس کی وجہ سے کوئی غیر آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈولا رام نے جادو پڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو راستہ کھل گیا۔ ملکہ میجبین شہزادے اسد کو لے کر کوٹھے پر آئی اور اسے مسند پر بٹھایا۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ دسترخوان بچھائیں اور لذیذ کھانے پیش کریں۔ فوراً ہی طرح طرح کے مزیدار کھانے لا کر رکھ دیے گئے۔ ملکہ نے اسد سے کہا، آئیے بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں، پھر آرام سے تشریف لے جائیں۔ اسد نے جواب دیا، اے جانے جان، تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی ہے۔ اب دل اور جگر ہی میرا کھانا پینا ہے۔ اگر تم مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہو تو اسلام کے باغ کی سیر کراؤ، اور جادو اور ملالت سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں ساری عمر تمہارے پلو سے بندھا رہوں گا۔ یہ سن کر ملکہ حیران ہوئی اور سوچ کر بولی، مجھے جادو کرنا نہیں آتا، لیکن خدا اور اس کے بندوں کی بات چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ ان کا بڑا نام ہے۔ اسد نے کہا، ملکہ، اگر یہ سچا ہوتا تو میرے نانا حمزہ صاحب قرآن سے بھاگ نہ جاتا۔ حمزہ کا نام سن کر ملکہ خوش ہوئی اور اسد کے سمجھانے پر اس نے بت پرستی ترک کر دی۔ ملکہ نے خدا لقا کو چھوڑ دیا
اور دونوں محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ اچانک تیز آندھی چلی، اندھیرا چھا گیا اور بجلی چمکنے لگی۔ شہزادہ گھبرا کر پناہ مانگنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی ساحرہ اڑتے ہوئے آئی۔ اس نے نیلا کسابہ پہنا تھا، بالوں میں سیاہ پھیری تھی اور گلے میں ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ہار تھا، اور اس کے گلے میں ناگ بل کھا رہے تھے۔ ساحرہ نے ملکہ کو دیکھا اور چلائی، اے لڑکی، یہ کون ہے جس کے ساتھ تو بیٹھی ہے؟ ملکہ کھڑی ہوئی اور بولی، پھوپھی، یہ بھوکا پیاسا قیدی یہاں آیا تھا، میں نے ترس کھا کر اسے بلایا اور کھانا دیا، یہ اب چلا جائے گا۔ ساحرہ، جس کا نام سندل جادوگر تھا، خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ قیدی شاید افراسیاب ہے اور اسے مار دیا جائے گا، لیکن اس نے ملکہ سے کہا، اسے یہاں رکھنا ٹھیک نہیں، ابھی اچھا ہے ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ ملکہ نے سوچا، یہ ساحرہ ظالم ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ قیدی اس کے لیے غنیمت ہے اور اسے افراسیاب سے مانگ لینا چاہیے۔ پھر اس نے ساحرہ سے کہا، میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہوں، آپ اسے میری صحبت کے لیے بھیجیں، اگر اس نے کوئی غلطی کی تو میں اسے سزا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسد کے پاس بیٹھ گئی۔ ساحرہ نے کہا، اے عورت، یہ شرم کی بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اچھا نہیں۔ وہ 15 سال کی خوبصورت لڑکی کی شکل میں تھا۔ اسد نے اسے دیکھا تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ مبارک ہو پھوپھی، تم پر یہ عاشق ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ خدا نے تمہیں ایسی خوبصورت شکل دی جو 700 سال کی عمر میں بھی دلکش ہے، اس کے ساتھ مزے کرو۔ ملکہ ناجبین تڑپ کر اٹھی اور بولی، بس اتنی جلدی محبت بدل گئی؟ اسد نے ملکہ کے ان لفظوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ساحرہ سندل جادوگر کے پاس چلا گیا۔ ملکہ روتی رہی، اگر تم نے اتنی جلدی میری محبت بھلا دی، گویا ہمارے درمیان کبھی پیار تھا ہی نہیں۔ اسد نے اسے گلے لگایا، آنسو پوچھے اور تسلی دی، میں تیرا غلام ہوں، دیکھنا میں اس ساحرہ کے پاس جا کر کیا کرتا ہوں۔ اسد کمرے میں گیا جہاں سندل جادوگر خوبصورت عورت کی شکل میں ناز و ادا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سامنے شراب کی کشتی رکھی تھی اور جواہرات سے سجا پلنگ تھا۔ اسد اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ ساحرہ نے پہلے تو نخرہ دکھایا، پھر اسے شراب کا جام دیا۔ اسد نے جام لے کر کہا، اپنا جھوٹا شراب کا جام مجھے دو تاکہ میرا دل سکون پائے، میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ساحرہ کو گود میں اٹھا لیا۔